اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں، گالیاں دیں، ننگی گالیاں دیں، کہ جو انسان اپنے دشمن کو بھی نہیں دیتا؟ بنو امیہ سے بھی آپ لوگ آگے بڑھ گئے، بنو امیہ جیسی غلیظ زبان تم لوگوں نے اختیار کی رکھی، کیونکہ تم نے اخلاق اہل بیت سے نہیں لیے۔ اہل بیت علیہ السلام سے اخلاق لیتے، تم اپنے دشمنوں کو بھی گالیاں نہ دیتے، لیکن تم نے اخلاق وہاں سے لی اپنے بڑوں سے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیا کرتے تھے، وہاں سے تم نے اخلاق اپنائے، اور یہ تمہارا پورا شجرہ نسب جو سلسلہ علمی وہی ہے اسی طرح سے۔ یہ دیوبندی اکابرین کو گالیاں دیتے رہے، ان کو یہ ہر طرح کی دنیا کی بدترین اور غلیظ گالیاں ان کے اکابرین نے دی ہیں۔ کون کون سی گالیاں نہیں دی انہوں نے؟ امت مسلمہ کا شیرازہ، اس کا سینے کے اندر خنجر گھونپا ہے تم لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے مسلمانوں کی وحدت کو، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں مسلسل طور پر۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، کبھی جا کے غیر مسلموں کے مذہبی بادگاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں، کبھی جا کے مسلمانوں کے یہ شیعہ ہے فلاح ہے وغیرہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی فضل ہمدرد کی ویڈیو دیکھی اور اس میں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوا ہوا اور اخلاقیات کا سبق سکھا رہا ہے، اور سٹارٹ وہ یہ لے رہا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو آپ ایک اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو اہل سنہ کا نظریہ ہے امام مہدی کے بارے میں، وہ ان کے نظریے سے کوائٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں ڈفرینٹ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی بات تو جو شیعوں کے امام مہدی ہیں جنہوں نے بقول ان کے آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جی جب چھوٹے تھے بچپن میں غیبت میں کسی غار میں چھپ گئے تھے، اور میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جس میں حسن اللہ یاری جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو بل امام مہدی جو ہیں ان کی تو اولادیں بھی ہیں، ان کے تو بچے بھی ہیں، اور یہ ان کی شادیاں بھی ہیں کافی ساری۔ ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے، میری ویڈیو آپ جا کے جب حسن اللہ یاری والی آپ وہ نکالیں گے نا تو اس میں باقاعدہ اس کی ویڈیو یہ موجود ہے پلے لسٹ میں جا کے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، باقاعدہ ریفرنس دیا تھا انہی کی کتاب سے، کہ آپ یہ دیکھیں گے جی امام مہدی جو ان کے امام مہدی نے آنا ہے، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ برہنہ آئیں گے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اب اندازہ کریں، استغفر اللہ معاذ اللہ، بات امام مہدی کی کر رہے ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کون سی ہے جی؟ وہ برہنہ جو ہیں وہ اس پہ آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ میری ایک ویڈیو جس میں میں نے باقاعدہ طور پہ ان کے ریفرنسز کے ساتھ بتایا، خیر کیونکہ دوبارہ میں اس لیے نہیں بتا رہا، آپ جا کے میری پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ خود کہہ رہے ہیں، شیعہ کی کتابیں خود کہہ رہی ہیں، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تبریسی میں بھی ہے یہ بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو اتنی تکلیف اور مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ پہلی بات، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بھی گالیاں نکالنا، کسی کو بھی، میں کہتا ہوں ایک عام بندے کو گالیاں نکالنا جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شیعوں کی امام مہدی کی بات کرتا ہے اور ان کو غلط کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو غلط کرتا ہے، میں بالکل اس بات سے ڈینائی نہیں کروں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اندر سے بغض کیسے نکلا کہ تم بنو امیہ سے زیادہ غلیظ ہو تم، تو یہ اپنے آپ کو پہلے سنی کہتا رہا نا، کیسا سنی ہے یہ؟ آپ دیکھیں کہ اس نے اس دور میں بھی جذبات میں اپنا اصلی پن دکھایا، لیکن آپ لوگ افسوس کہ آپ لوگ جو لا علم رہے، کہ بنو امیہ جو غلیظ گالیاں نکالتا تھا، بقول اس کے نکالتے تھے ممبروں بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہ جو ہے یعنی کہ تم اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس جسے کہتے ہیں جاہل انسان سے بندہ یہ پوچھے، جو تم لوگ، میں اس کو رافضی مانتا ہوں، اس نے تو اعلان بھی کر دیا شیعت کا، جو تم لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیٹھ کے محرم کے 10 دنوں میں تبرے پھیرتے ہو یا اپنی مجالس میں تبرے پھیرتے ہو، کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ اس انسان سے اگر پوچھیں گے آپ رافضی، تو یہ کہے گا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برا نہیں کہتا، کوئی نہیں، میں تو امن کا پیغام لایا ہوں۔ کیوں؟ یہ بیسیکلی ایک کالی بھیڑ تھی جو کہ سنی لبادہ اوڑھ کے سنیوں میں آئی اور اپنا کام کر کے چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو مرچیں اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی ہوگی نا اس کو، کیونکہ اس کی اوقات یاد دلا دی ہوگی کسی نے کہ بھائی تو بیسیکلی ہے کیا، تو یہ لازمی بات ہے اس کو مرچیں لگنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ مرچیں باقاعدہ طور پہ نکالی کہاں سے؟
اوپن ہو کے اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کی یہ تقریر جو ہے، یہ جو اس کی چھوٹا سا کلپ ہے، یہ خود گواہ ہے اس چیز کا کہ یہ ایک شیعہ ہے اور یہ ان کا موقف بیان کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں سے بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں نکالی، جبکہ میری بارہا ویڈیوز ہیں جن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی یہ نا، یہ اکیلا نہیں، یہ اکیلا مفتی فضل ہمدرد نہیں، ان کی نسلیں شیعوں کی برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، جہنم واصل ہو جائیں گی، لیکن ان کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ممبروں پہ جو گالیاں نکالنے والے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا ان کے حکم سے نکلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ انسان صرف میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنا کام کر رہا تھا، اپنا کام کر کے یہ یہاں سے دفعہ دور ہو گیا۔ اور باقی رہی امام مہدی کی، تو دیکھیں میں نے تو کہا کہ ایک عام بندے کو گالیاں نکالنا جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کے امام مہدی جو ہیں ان کو اگر کسی نے گالیاں نکالی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا، برا کام کیا، غلط کام کیا، کسی کو بھی گالیاں نکالنا جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہمارے نزدیک امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے مکہ میں وہ پہچانے جائیں گے اور اسی طریقے سے پھر وہ جنگ لڑیں گے۔ ان کے امام مہدی جو ہے، یہ جو ان کا ملا باقر مجلسی ہے، اس کی کتاب سے میں نے باقاعدہ طور پہ ثابت کیا تھا کہ وہ آگے سب سے پہلے صرف 3-4 کام ہی کریں گے۔ پہلے آگے جی وہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے نکالیں گے اور ان پہ حد قائم کریں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد جی وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبروں سے نکالیں گے اور ان کو لٹکا دیں گے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ تو ان کا مذہب کھڑا ہے اور پھر یہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ جب تم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت کی ماں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھو گے تو تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہارے جو امامت کا جو جھوٹا ایک سلسلہ ہے اس کو لوگ اچھا سمجھیں گے؟ قرآن سے تم ثابت کر ہی نہیں سکتے، تم قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی ہر ویڈیو میں آپ کے لیے اسپیشل لے کے آتا ہوں اور آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لاتا ہوں کہ خدا را اس دجال آدمی کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ ایک دجالی فتنہ ہے، اپنا فتنہ پھیلا چکا ہوا ہے اور مزید پھیلا رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رافضی فضل ہمدرد جیسے دجالی فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔